خطاب کیا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم کما بارکت و صحابہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے سیدنا محترم بڑا میاں صاحب رسول کے سائے کے سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائی۔ اسی کے سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آیا رسول کے سائے کے بارے میں، ملاحظہ فرمائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ تھا سایہ تیرا۔ اب آپ حضور محدث اعظم کا اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہوش و خرد عطا کیا، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، احمد حق نما دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ کھولا تیرے حجاب نے اور میرے اضطراب نے، حسن کا سب کیا دھرا، عشق کا سب لیا دیا۔ تیری عطا پہ اشرفا، تیری عطا پہ اشرفا، سید خستہ جا فدا۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں تیری عطا پہ اشرفا، سید خستہ جا فدا، منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا، منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔
ابھی عزیز القدر علامہ سید محمد مکی رشید صاحب خطاب کر رہے تھے. اور تقریر سے پہلے انہوں نے ایک منظوم نذرانِ عقیدت بھی پیش کیا. ایک اچھی سی نعت لکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ترنم بھی عطا کیا. محدث اعظم ہند کے فیضان نے انہیں ایک اچھا خطیب بنایا. جب تم جیسے بھرچ کے رہنے والے سورت، وڈودرا، احمد آباد، کھیڑا کے رہنے والے اتنا سمجھتے ہو کہ دھنی سیٹھ جب پیسہ لگاتا ہے تو لگانے والے پیسے کو وہ طاقت تو بناتا ہے لیکن ٹارگٹ نہیں بناتا. ٹارگٹ نفع کو بناتا ہے. تو ہر باپ کا بیٹا اس کا انویسٹمنٹ ہے اور پوتا اس کا نفع ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد. اسی لیے یہ بات بڑے سامنے کی ہے، بڑی سیدھی ہے کہ محدث اعظم کے بیٹے سے لڑو گے تو ان کے مول سے لڑ رہے ہو، انویسٹمنٹ سے لڑ رہے ہو. یہ انہی کا لگایا ہوا پیسہ ہے، انہی کا خون ہے. اور اگر پوتے سے ٹکرا جاؤ گے تو ان کے نفع سے لڑ رہے ہو. کوئی بھی طاقت والا اپنا نفع ڈوبنے نہیں دے گا، کوئی دادا اپنا پوتا بگڑنے نہیں دے گا. سبحان. اب اگر دادا ہی بمبئی کا دادا ہے تو اس کے لیے الگ وعدہ ہے، لیکن حقیقتاً جسے رب نے نوازا ہو. تو آپ دیکھیں نا، خود محدث اعظم ہند اپنے زمانے میں ان کی طرح کوئی بولنے والا نہیں تھا. کتنے بولتوں کی بولتی بند ہو گئی تھی، پورا دارالعلوم بند ہو گیا. اور اس بند میں جانے کیا کیا بند ہو گیا. ارے کوئی فرشتہ بند ہو، جن بند ہو، آدمی بند ہو تو بند بھی ٹھیک ہو. اب بھوت، پریت، دیو یہ سب بند ہو. اب انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو میدان میں اتارا تو کوئی بول پا رہا ہے؟ ابھی 2 بیٹے ریٹائر نہیں ہوئے کہ پوتا سامنے آ گیا. تاکہ پلاننگ کرنے والے ذرا اور گہری پلاننگ کریں. معاملہ صرف مدنی تک نہیں، مکی تک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو سب یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، واہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. اور اتنی مفصل، مدلل، مکمل تقریر کے بعد آپ پھر میری بڑھوتی کو انوائٹ کر رہے ہیں. پھر بھی بڈھا ہو جائے تجربے کار ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گڈھا ہوتا ہے، بڈھا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے اطمینان کی بات ہے، تمام صرف اشرفیوں کے اطمینان کی نہیں، تمام سنیوں کے اطمینان کی. سبحان اللہ. کہ جب اسلام و سنیت پر حملہ ہوتا رہے گا، مخدوم اشرف کی سلطنت سے کوئی نہ کوئی جرنل باہر نکلا کرے گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانواد اشرفیہ، غازی ملت. دنیا کو مانو کوئی فائدہ نہیں، نبی کو ماننا ضروری ہے. سب کو مانا، ابا کو مانا، ابا کے ابا کے ابا کے ابا، پورا ڈبہ مانا، کوئی فائدہ نہیں. نبی کو مانا.
سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تسبیح تسبیح، تسبیح تسبیح، ستو پہ ستو، ستو پہ ستو، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا. کچھ نہیں ہونے والا، نبی کو مانو. واہ سبحان اللہ. اب ایک صاحب تھے، اللہ کی عبادت میں ریکارڈ توڑ دیا. یعنی فرشتہ تھے نہیں، فرشتوں میں چلے گئے. کیا پروگریس ہے. اگر کوئی انسوچت جاتی ایوم جنجات کا برہمن کی کرسی پر بیٹھی جائے، یہ تو سمبھو ہے. لیکن کوئی فرشتہ نہ ہو، فرشتوں میں اس کی گنتی ہو جائے، اسمبھو ہے. مگر اس اسمبھو کو اس نے سمبھو کیا، گھس گیا. ہم مر کے جنت میں جائیں گے نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں جائیں گے. وہ جیتے جی چلا گیا. کیا لک ہے، کیا تقدیر ہے. ہم جائیں گے پہلے قبر میں صبر کرو، محشر میں اپنا حشر دیکھو. ضرورت لے جائے گی رسول تک، شفاعت لے جائے گی جنت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. او نہ مارا، نہ گالا، نہ ساڑا، گھس گیا جنت میں. گھس گیا. The door of paradise was open for him 24 hours. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا چلا گیا. چلو 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ بھی نہیں 40 دن کی پڑھے، ایسا نہیں. 6 کروڑ برس عبادت میں اس نے نکالا. کتنے؟ 6 کروڑ ایئرس. مذاق ہے. ابے پوری جماعت کے سجدے جمع کر دیے جائیں تو اتنا نہیں نکلے گا جتنا اکیلے اس نے کیا. وہ اکیلا اور اس کا ان کا تمام میلہ، اس میلہ پر بھاری اکیلا. سجدوں کی گنتی میں بے شمار انکاؤنٹیبل سجدے. اور علم، اتنا بڑا مولوی عالم ڈھونڈے نہیں ملے. جو ہمارے ہاں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ہمارا محترم معظم عالم ہوتا ہے، لڑکوں کو پڑھاتا ہے. آپ کا شیخ الحدیث اس کو پڑھاتا. یا حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب تشریف فرمائے، دیادرہ میں آئے ہوئے ہیں. ایک زبردست شخصیت گجرات کو ملی ہے، علمی بنیاد پر، عالم ہے. یہ کس کو پڑھا رہے ہیں؟ بچوں کو. بچوں کو پڑھائیں تو شیخ الحدیث ہو، بچوں کو پڑھائیں تو مفسر کبیر ہوں، بچوں کو پڑھائیں تو محدث کبیر ہوں، بچوں کو پڑھائیں تو مترجم کبیر ہوں. اب دور بدل رہا ہے، تلسی کی عزت گھٹ رہی ہے، کبیر کی بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے کہ کبیر کلمہ گو تھا. کبیر داس ماٹی کہے کمار سے کیوں روندے تو مو، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو. یہ شیر کبیر ہے. بند ہے. لیکن وہ بچوں کا معلم نہیں تھا، وہ ٹیچر آف اینجلز، معلم الملکوت، عوام ملائکہ کو درس دیتا تھا، نوریوں کو پڑھاتا تھا. اور خود مضبوط وسیلہ بھی ہو. توجہ چاہوں گا، میرے خدا سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں. میرے خدا سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں، اور وسیلوں میں میرے رسول سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں. عظمت سرکار، مذہب اسلام، غازی ملت.
آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا. آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صحیفے نازل فرمائے آدم علیہ السلام پر بھی اور حضرت ابراہیم پر بھی، انبیاء کامل اور رسول پہ، انبیاء کرام پر بھی علیہ السلام. مگر ان میں جو 4 کتاب ہے وہ سب سے بڑی ہے. زبور، توریت، انجیل، قرآن. ایوری نوز ویری ویل کہ یہ 4 کتابیں چاروں اللہ کی کتاب، چاروں اللہ کا کلام. ان میں افضل کون سی کتاب ہے؟ بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیا. میں نے کہا تھا انجیل اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، توریت اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام. تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام افضل ہے. کسی اور کا کلام ہو تو اللہ کا کلام افضل ہے. اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کے کلام سے، ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے افضل ہے. ارے میرے کسی بیٹے کا نام لے لو، ہاشمی کی تقریر اس کی تقریر سے افضل ہے. ہاشمی ہی کی تقریر ہاشمی ہی کی تقریر سے، اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کے کلام سے. ارے بیٹا تیری دشا بگڑ گئی، دشا. اور جس کی دشا بگڑ جاتی ہے اس کی دشا بگڑ جاتی ہے. تو دینے والے کو دیکھ رہا ہے، ہم لینے والوں کو دیکھ رہے ہیں. جب زبور دیا تو لینے والے داؤد خلیفۃ اللہ، جب توریت دیا تو لینے والے موسیٰ کلیم اللہ، جب انجیل دیا تو لینے والے عیسیٰ روح اللہ، اور جب قرآن دیا تو لینے والے محمد الرسول اللہ. چلتے چلتے حافظ قرآن کو ہلکے میں مت لینا. یہ جو 6 عدد دستہ بندی ہوئی، گریجویشن ہوا ان کا، انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا. پورا قرآن ہے ان کے پاس. یہ جہاں جائیں گے پورا قرآن ساتھ جائے گا. No amendment, no any संशोधन. کوئی اضافہ نہیں، کوئی ترمیم نہیں. جب چاروں مقدس ترین کتابیں اللہ ہی کی ہیں تو زبور بدلی کیوں؟ توریت میں संशोधन ہوا کیوں؟ انجیل میں تبدیلی کیوں؟ اور 500 برس میں انجیل بدل جائے، 1400 برس میں قرآن ایک حرف تو بدل نہیں پائے، بدلنے والے ہی بدل گئے. بدلنے کی کوشش کرو گے تو بدل جاؤ گے. یہ قرآن ہے، یہ اس میں کوئی ترمیم نہیں. جیسا اللہ نے دیا، جیسا میرے نبی کو ملا، ویسا ہی بھارت میں ہے، ویسا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہے. ایک لیٹر بھی چینج نہیں ہوا. پروننسیشن کے لیے جو زیر زبر پیش لگایا وہ بھی چینج نہیں ہوا، جو کہ بعد میں لگایا گیا. اس کی 2 وجہ حضرت منانی میاں صاحب، ایک وجہ تو بڑی کلیئر ہے، وہ اللہ ہی نے بتا دیا. دوسری بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا
मगर इतनी सटीक बात है कि कोई माई का लाल इनकार नहीं कर पाएगा। पहली वजह यह है कि कुरान की हिफाजत को अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। इसका मुहाफिज खुदा, उसे कौन मिटा पाएगा? तो समझो जो खुदा का है वो मिटता नहीं। तो ये इस्लाम हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, खुदा का दीन है, न मिटा है न मिटेगा। अल्लाह ने अपने जिम्मे कर्म में ले लिया हिफाजत कुरान। पहली बड़ी भारी वजह बैठे बैठे आया वो ये कि यार जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया सिर्फ तौरेत दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इंजील दिया तो इंजील दिया, मेरे नबी ने अहले कुरान नहीं दिया, साथ में अहले बैत भी दिया। अब जब कुरान अहले बैत के साथी हैं, अहले कुरान के कुरान अहले बैत के, तो कुरान अहले बैत को बचाएगा, अहले बैत कुरान की हिफाजत करते रहेंगे। एक और बात कहूं, अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये कि कुरान एक ऐसी किताब है, क्या बताऊं कैसी किताब है। किताबें मैंने भी पढ़ी हैं और मैं जानता हूं जो किताब हिस्ट्री की होती है उस किताब में सिर्फ हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, तारीख होती है, उसमें ज्योग्राफी नहीं है। और जिस किताब में फिजिक्स है ओनली फिजिक्स है, हीट का चैप्टर पढ़ो, मैग्नेट का चैप्टर पढ़ो, लाइट का पढ़ो, साउंड का, ओनली फिजिक्स, ज़ूलॉजी नहीं होती। एक किताब एक ही सब्जेक्ट की होती है, वो किताब पढ़ने वाला उसी एक सब्जेक्ट का माहिर होता है। उर्दू लिटरेचर पढ़ोगे तो दाग, सौदा, ज़ौक, मजा। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में अकेले, और जन्नत कितनी बड़ी? दिल्ली से भी बड़ी, नोएडा से भी बड़ी, यूपी से भी बड़ी, खुल के बोल लूं भारत से भी बड़ी। इतराओ मत, इससे भी बड़ी जन्नत है, पूरे एशिया से बड़ी, पूरी दुनिया से बड़ी। कई दुनिया समा जाए इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए, जिनके लिए एक रूम काफी था। इतनी बड़ी जन्नत के लिए आदम और हव्वा आए क्या? ये जब जमीन पर आएंगे तब बच्चे पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। कंपटीशन करते हो, मेहनत करो। भारत हमारा भारत है, जन्नत नहीं है। अब अल्लाह ताला की
मशीयत जन्नत को भरना, जन्नतियों से भरना मशीयत है कि नहीं? है दो ही, भरे कैसे? ये धरती पे जाएं, दोनों जमीन पर जाएं, बच्चे पैदा हों तब भरा जाए, मशीयत ये है। और हुक्म क्या है? पूरी जन्नत में इंजॉय करो, कुलू अशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो जैसा चाहो, बट इस दरख्त के पास जाना मत। ओनली 1 ट्री प्रोहिबिटेड। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरी दिल्ली तेरी है, नोएडा जाना मत, मैं मान लूंगा और नोएडा जाऊंगा ही नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली, जहां भारत का दिल हो वही तो दिल्ली है। और हजरत आदम के लिए पूरी जन्नत फ्री, ओनली 1 ट्री, एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट 1 ट्री। मगर हुक्म हो गया, ला तक़रबू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना। खाना तो बड़ी बात, मगर अब अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, तो खाना जरूरी। मगर आदम तो नबी है, मासूम है, खाएंगे ही नहीं। तब अल्लाह ताला ने, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की नजर करता हूं, तब अल्लाह ताला ने ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, और आदम ने गफलतन खा लिया, अल्लाह ने हिकमतन बाहर कर दिया। इसलिए ये आदम की खता नहीं, आदम की अजीमुशान अदा है। दिल्ली को चैलेंज करता हूं, अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। तो हम लोग सब एहसान के तले दबे हैं आदम के। और आदम अलैहिस्सलाम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम, फर्स्ट होली वोमेन ऑफ द वर्ल्ड इज हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हीं की औलाद इंसान है, जो जहां पैदा हो आदम ही की औलाद। मक्के में पैदा हो तो कुछ आप भी नाम मोल ले ले तो सब आपको भी मिले। मक्के में पैदा हो तो औलाद किसकी है? मदीने में पैदा हो, बगदाद में पैदा हो, काशी में पैदा हो, फैजाबाद में पैदा हो, बरेली में पैदा हो, मथुरा में पैदा हो। जितने इंसान हैं किसकी औलाद है? तो चलो पता लगाएं आदम का धर्म क्या था। सबसे पुराना धर्म वही है। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द रिलीजन ऑफ आदम। भाषाएं बदल जाएं, उनमें उच्चारण बदल जाए। हम यूसुफ कहते हैं, बाइबिल में उन्हें जोसफ कहते हैं। हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं। हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम
ہم آدم کہتے ہیں، وہ ایڈم کہتے ہیں، پر اور لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اچھا، پوروج کا نام نہیں معلوم؟ تو ہم سے یہ مت کہنا پوروج غیر مسلم تھے۔ یوں کہو کہ آدم سے باہر تھے، پھر آدم کے گھر میں آ گئے۔ آدم کا ریلیجن لا الہ الا اللہ، نو اونلی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ آدم کا دین ہے، دھرم ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے آج، وہ آدم کے گھر میں ہے۔ چاہے موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے گھر میں پہنچا ہو، عیسیٰ روح اللہ کی وجہ سے پہنچا ہو، یا محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے آدم کے گھر میں۔ ہمارے پوروج آدم، سب کے پوروج آدم، تو ہم نے پوروج ہی کا دھرم تو اپنا رکھا ہے۔ جیسا بتانے والا آیا آدم کے دھرم میں، ہم نے اسے بھی ملایا۔ موسیٰ بتانے آئے لا الہ الا اللہ آدم کا دھرم، تو ہم نے کہا ابھی موسیٰ کلیم اللہ آدم کا دھرم بتانے عیسیٰ مسیح آئے، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ آدم کا دھرم ہے تو عیسیٰ روح اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بتانے آدم کا دھرم جب مصطفیٰ جان رحمت آئے، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیسیکلی ہر نبی کے ریلیجین میں لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے وہ آدم کے گھر میں ہے، اور جو لا الہ الا اللہ سے انکار کرے گا وہ باہر ہوگا۔ تو جب باہر ہوئے ہیں، گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے۔ کہو گے تو سننا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ ارے علی کی اولاد نہیں بولے گی تو کیا یزید کی اولاد بولے گی؟ سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائی، دونوں بھائیوں میں علیحدگی مت کرو۔ یہ کئی لوگوں کا نعرہ ہو سکتا ہے، یا حسین یا حسین، سنیوں کا بھی ہے، اوروں کا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب ہم کہیں گے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین سنیوں کا نعرہ ہے، کیونکہ سنی بڑا پکا حسنی حسینی ہے۔ توجہ، ہر سنی مسلمان بڑا پکا حسنی حسینی ہے۔ ہم تمہاری طرح سطح بدلتے ہوئے رنگ نہیں بدلتے۔ ہم جو 1400 برس پہلے تھے وہی ہم کربلا میں بھی تھے، اور جو کربلا میں تھے وہی بھارت میں بھی ہیں، اور جو بھارت میں ہیں وہی ہم قبر میں بھی رہیں گے۔ ہم رنگ نہیں بدلتے، ہم پکے حسنی حسینی۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، ہم اس لیے پکے حسنی حسینی ہیں کہ امام حسن نے جس سے صلح کیا، ہم جنگ نہیں کرتے۔ امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے، ہم صلح نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم الیوم، ٹوڈے آئی کمپلیٹڈ یور ریلیجن فار یو۔ آج اب جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک نیچرل، سائیکولوجیکل اینڈ لاجیکل بٹ نیچرل یہ ایک بات آتی ہے
یار اسلام تو مکمل ہو گیا ہے، آگے چل کے بچے گا کہ نہیں؟ بچے گا کہ نہیں؟ کہیں گڈمٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ کوئی باہر سے آ کے دلی پہ قبضہ تو نہیں کر لے گا؟ یہ ایک نیچرل ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے فرید ملت محترم المقام نے مجھے بتایا ایک ادارہ ہے سرکار محبوب پاک کے نام نامی اسم گرامی پر اور حفاظ۔ حضرت آپ کو ایک فکر ہوگی کہ نہیں؟ بنانے کے تو ہم نے مدرسہ بنا دیا، آگے چلے گا کہ نہیں، رہے گا کہ نہیں، پبلک کا سپورٹ ملے گا کہ نہیں، اور اس کو روشن کرنے کے لیے اس کی بتی اور اس میں تیل سب ٹھیک ٹھاک رہے گا کہ نہیں، یہ بجھ تو نہیں جائے گا، یہ ادارہ بند تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک فکر ہمیں ملینر بلینر کو بھی یہ فکر رہتی ہے، میں نے اتنی بڑی اسٹیٹ بنا دیا ہے، میرے بعد رہے گی کہ نہیں، بچے گی کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا بہت کمانے کے بعد 4 لاکھ کروڑ کا نقصان ہو جائے۔ ارے کیا خبروں سے دور رہتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ رکشہ چھوڑ کر کے میں ایم ایل اے بنا پھر رکشہ چلانا پڑے تو، چائے بیچ کر اتنا بڑا بنا پھر بیچنا پڑا تو، ایک نیچرل بات ہے۔ میں باپ کی حیثیت سے بھی سوچتا تھا میرے بیٹے تو ہو گئے ہیں لیکن صحیح رہیں گے کہ نہیں، بگڑ تو نہیں جائیں گے، علم دین حاصل کریں گے کہ نہیں، بٹ نیچرل۔ تو جب میرے نبی نے اسلام کو مکمل کیا اور جیتا جاگتا معجزہ قرآن دیا، بٹ نیچرل، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں، نبی کی شان میں کمی کرنے لگے اور کمی کرتے کرتے اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ جیسے انبیاء کرام کے ہر دور میں کافروں نے ہی کہا یہ تو ہماری طرح بشر ہے، کہیں وہ بولی نہ بولنے لگے۔ ایک فکر ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ جو فاؤنڈر ہو، رسپانسبل پرسن ہو، میرے نبی کو بھی قرآن تو دے دیا، اس پر عمل رہے گا کہ نہیں، قرآن بچے گا کہ نہیں، اسلام رہے گا کہ نہیں۔ ایک ہیومن بینگ میں یہ سائیکولوجیکل تھاٹس آ ہی جاتے ہیں، مگر میرے نبی نے کہا گھبرا مت، میں اکیلا قرآن نہیں دوں گا، ساتھ میں اہل بیت بھی دوں گا۔ میں ایک اور عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، ساتھی بنانا تھا، قرآن کا ساتھی، اوکے، آئی ایم ہیپی، ضرور بنائیے سرکار، صحابہ کرام کو کیوں نہیں بنایا؟ عقیدے کی بات بتاؤں، جماعت صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت دنیا میں ہے ہی نہیں، چشمے فلک نے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہ جانے کتنے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کا جواب نہیں، پھر بھی ساتھی نہیں بنایا۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں ہمیں رسول نے تنبیہ دی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کا ذکر کرنا تو اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے لگام نہ ہو جاؤ۔ اصحابی کا نجوم،
یہ ہدایت کے ستارے ہیں، پھر بھی ساتھی نہیں بنایا۔ تعارف کرایا، پہچان بتائی، اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ رسول پاک پر تن من دھن سے قربان ہونے والے صحابہ ساتھی نہیں بنایا۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا ہو کلن وعد اللہ الحسنی، ساتھی نہیں بنایا۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، مصر کے جنگلوں کو آباد کرنے والے صحابہ، کلیساؤں میں اذان کی بلند کرنے والے صحابہ، قیصر و کسریٰ کے گھمنڈ کو مٹی میں ملانے والے صحابہ، ان کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ تو پہلے صحابی کی ڈیفینیشن سمجھو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، ہی صحابی۔ ابو جہل نے دیکھا، ایمان سے گیا نہیں، صحابی نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں تو بھی صحابی نہیں۔ ایمان پر مرنا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی۔ دیدار مصطفیٰ موت علی الاسلام، ہی صحابی۔ اب حضور جان رہے ہیں جب تک میں ہوں صحابی بن رہے ہیں، جب میں نہیں رہوں گا صحابہ بننا بند ہو جائے گا۔ 50 برس کے بعد آدھے چلے جائیں گے، 100 برس کے بعد 90% ختم، 200 سال کے بعد ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اب اگر میں صحابی کو قرآن کا ساتھی بناؤں تو 200 سال ہی تک تو ساتھ رہے گا اور قرآن تنہا ہو جائے گا۔ اسی لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا، نہ کبھی قرآن ختم ہوگا نہ کبھی اہل بیت ختم ہوگی۔ دو باتیں آپ کے لیے عرض کروں، ایک ہے اسلام کا پھیلانا اور ایک ہے اسلام کا بچانا۔ پھیلانا اور بچانا، ایک ہے اسلام کا پھیلانا۔ جب اسلام کو پھیلانا ہوا پورے اتہاس کو 2 جملوں میں، جب اسلام کو پھیلانا ہوا تو صحابہ کو آگے بڑھایا گیا، بدر، احد، خیبر، خندق، یرموک۔ ارے صرف خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً